اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، اور اے ایمان والوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وہ یہ کہ ایک وقت وہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم دوزخ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور اللہ وضاحت کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اور پھر اسی تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مسلمین کو نصیحت جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو لازماً اس کے ضرر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا زہر سے ڈرنے والا کبھی زہر نہیں کھائے گا، بلکہ اگر کوئی شخص زبردستی بھی اسے زہر کھلائے تو وہ اپنی پوری قوت سے اپنا دفاع کرے گا اور ہرگز زہر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑی ضرر اور عذاب کی موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لہذا کوئی شخص جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو بہکائے یا زبردستی کسی ایسے کام پر مجبور کرے جس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو وہ حت الایمان اس کام کو کرنے سے اس طرح اپنا بچاؤ کرے گا جس طرح زبردستی زہر کھلائے جانے پر اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو شیطان بہکائے یا کوئی انسان بہکائے تو وہ اس کے بہکانے میں نہ آئے بلکہ بہکانے والے کو اپنا حقیقی دشمن سمجھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو غلط راستہ کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انتقامی طور پر سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کسی ایسی انتقامی کارروائی سے بھی بچتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے سے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔
یہ کون سی چیز تھی جو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو انتقام لینے سے روک رہی تھی؟ یہ اس بیٹے کے الفاظ ہی میں سنیے، وہ کہتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس لیے کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کروں گا۔ خوف نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دن، جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا، اپنی سایہ میں جگہ دے گا۔ عادل حکمران اور ایک وہ شخص جس کو کوئی ذی مرتبہ حسین عورت بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر حقیقی معنوں میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ ایسے نازک موقع پر بھی، جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ جذبات میں کھو جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر غالب آ جاتا ہے اور وہ انتہائی دلکش گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔